یونان کی حمایت میں سینہ سفر تھے، ارسطو کی ترمیم میں بقائے عقل فعال کا عقیدہ وضع کیا، یعنی وضع کیا گیا، اس کی حمایت کی جو اس کا، لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر ابن رشد کے لیے بھی دو مسائل ہوئے، جس طرح ارسطو کے ہاں یہ ہے، دو مسائل ہیں اس کے۔ ارسطو کی فکر میں مسئلہ یہ ہے کہ عقل فعال کے دو تصورات ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا، تو اب ان میں توافق کیسے پیدا کیا جائے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس پہ یعنی کوئی اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک اس کے عقل فعال کا انفرادی تصور ہے جو فرد کے ساتھ ہو جاتی ہے یا تحلیل ہو جاتی ہے کائنات میں، ان موت سے، دوسرا وہ جو غیر انفرادی عقل فعال کا تصور ہے جو مادے سے الگ ہے اور اس کو بقا ہے، تو اس بقا کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ ایسی لگتا ہے جیسے مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو ہے کائناتی قوتیں جو ہیں غیر انفرادی قوتیں، جیسے مثلا یہ ہے کہ قوت کشش مثلا وہ کہ قوت کشش بھی ایک مادی چیز ہے، لیکن یہ کہ ایک مثال کے لیے، تو ان دو میں توافق کیسا ہے؟ اس طرح ابن رشد کے لیے یہ مسئلہ ہوا کہ اگر آپ عقل فعال کو عقل غیر مادی کہہ رہے ہیں اور عقل فعال کو غیر انفرادی کہہ رہے ہیں، اور تیسرا عقل فعال کو ابدی کہہ رہے ہیں، یعنی اس کو موت نہیں آئے گی، تو اس کا پھر مطلب یہ کہ انفرادی، اور کہہ رہے ہیں کہ انفرادی بقا کوئی نہیں ہے، تو انفرادی بقا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اب جو بات ابن رشد کے دفاع میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے عقل سے مراد جو ہے عقل نہ لیا بلکہ روح لیا، اور روح جو ہے انسانی روح ہے وہ امر ربی ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے امر ربی کو کوئی موت نہیں ہے، اور امر ربی جو ہے انسان سے الگ ہے، تو اس لحاظ سے اس کی ایک تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کتابوں میں اس کا اثر کیا دفاع ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کا تطابق جو ہے وہ اسلامی تصور بقا انسانی انفرادی بقا، یعنی انسان مرنے کے بعد اس کو احیا ہوگا، اس کا ریزرکشن ہوگا، پھر دوبارہ زندہ ہوگا اور قیامت ہوگی اور جنت جہنم، تو ظاہر اس کا انکار وہ کیسے کر سکتے ہیں، تو اس نے کس طرح اس کی تطابق اور توافق کیا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن یہاں جو ابن رشد کے اس سے ہمارا کوئی بنیادی سروکار نہیں ہے، کہ ہمارے جو سرکار ہے علامہ اقبال کی فکر کو سمجھنا ہے۔ علامہ اقبال کا اس پہ کیا ابن رشد کے عقل فعال کے تصور اور یا ارسطو کے عقل فعال کے تصور پر کیا تنقید ہے؟ علامہ اقبال کی جو تنقید ہے وہ عملی اور پریگمیٹک ہے بنیادی طور پہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عقل فعال کا عقیدہ بدل کے جس کا ایک زمانے